बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफ़ा मान वजदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। खान अब सोच रहा है अब आगे क्या होगा। हाँ जी, मैंने कहा जी थोड़ा जा इस टॉपिक को भी हट के आगे ये नहीं करें। बाकी मामला तो चल रहे हैं, जैसे व्लॉग्स आप सुन रहे हैं, बाकी दोस्तों के भी सुन रहे हैं, और मामला कुछ थोड़ा सच सुन रहे हो तो बहुत और यूथड़े का झूठ भी सुनते पे हो सर। ठीक है जी। तो मैंने कहा जी आपको सही सूरत हाल बताई जाए कि खान साहब जो कि इस वक्त अटक जेल के अंदर है, अब उन्हें सहूलतें भी दे दी गई हैं। जनाब मुर्गे का सालन भी लभदा पे, देसी मुर्गी उन्होंने वैसे भी पसंदीदा। मुझे याद है कि मेरी खान साहब के साथ जब 91 में मुलाकात हुई थी और जिस घर में ये गए थे तो वहाँ पर मुझे याद है कि देसी मुर्गे की स्पेशल डिश बनाई गई थी और कौरमा टाइप जो होता है। तो वहाँ पे मुझे पता लगा था फर्स्ट टाइम कि खान साहब को खानों में सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो देसी मुर्गी खान साहब पसंद करते हैं। तो ये मुझे अच्छी तरह यानी क्लियर हो। फिर मैं वो मुर्गी खान साहब को खाना ही देखे सी हम सब लोगों ने खाना खाया था, और खान साहब को भी मैंने फिर वो देसी मुर्गे के साथ इंसाफ करते हुए मैंने देखा था। तो अब जनाब मटन भी मिल रहा है और टीवी शीवी अखबार शखबार मिल रहे, लेकिन यहाँ खान साहब का थोड़ा मुँह कौड़ा जरूर होता है क्योंकि तो सिर्फ पीटी भी देखना पैदा है। और बाकी शायद इंटरनेट की नहीं होगी। अगर इंटरनेट की उन्होंने सहूलत होए तो साबिर शाकिर तो जो बाकी टोला है उन्होंने सुन के चलो दिल पशौरी तो बंदा कर सकता है, एक उम्मीद इंसान को लगी रहती है। और बाकी एक बज़ाहिर खान साहब जो हैं वो सुनने में यही आया कि जनाब कहते हैं बार बार कि मैं बड़ा मुतमिन है, मैं जनाब जेल काट लूँगा और मैंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है, कोई मसला ही नहीं है। तो ये तो वो बात है जो वो यानी खान साहब के मुतालिक कुछ लोगों ने बताई, और कुछ मुसद्दका यानी जो अतलात हैं कि भाई मतलब खान साहब हैं वो कहते ऐवी आम लोगों को कि कोई खिदमतगार आ गया, कोई जेल का बंदा मिलना आ गया, या बाहर से कोई बंदा मिलने चला गया, कोई वकील मिल गया, तो उन्होंने नाल कहते कि मेरी जान छुड़ाओ आस्था जते नाल जनाब बड़े जोनल करने के नहीं मैं डटे हैं। तो ये तो वो बातें हैं जो जनाब लोग आपको बता रहे हैं। ठीक है जी। और अब मेरा विजदान क्या कह रहा है। ठीक है जी, मेरा विजदान ये कह रहा है कि खान साहब को आने वाले जो हालात हैं यानी वो बिल्कुल मुकम्मल आगाही है। खान साहब को ये पता है, खान साहब को ये पता है कि ये जेल कटना ये भी वो हवा च मदानी, लोग कहते ना पानी च मदानी। मैं एक नवीं गल मैं नवीं गल करो कि हवा दे विच जिहड़ा है ना वो मदानी यानी मारन वाली गल है कि इसका एट द एंड ऑफ द डे फ़ायदा कोई नहीं होना, क्योंकि ये सफ़र लंबा होगा। बेशुमार केसेस हैं जी, 12 से 14 केसेस तो मतलब जो है वो बिल्कुल एक ओपन एंड शट केसेस है। और जैसे 9 मई का है, चाहे साइफर वाला है, वो उसकी भी प्रोसीडिंग हो रही है, और हो सकता है कि जो बेंच है वो साइफर वाला मामले नूं अपने वालों उड़ा के जाए, लेकिन आगे जब अपील में मामला जाएंगे तो होर क्रूशल हो जाएंगे। ये मेरी आज बात ध्यान में रखिएगा कि रिलीफ उन्होंने कोई नहीं मिलना। लेकिन एक वो झूठी उम्मीद होती है ना कि जब कोई वकील जाता है और जी साड़ी गल बात हो गई है तो मामला चलते पैन, तो वो वक्ती तौर पे हो सकता है कि ये 16 तारीख से पहले पहले कुछ फैसले ऐसे हों, यह भी फैसला आ जाए जी खान साहब को रिलीज़ कर दो और आइंदा 50 साल तक तुसी खान साहब को गिरफ्तार नहीं कर सकते। उसी तरह का फैसला जैसे परवेज़ इलाही के लिए लाहौर हाई कोर्ट से आया, तो फिर तुसी तो अमल होंदे वेख ले। सो एक खुश गुमानी या गलत फहमी इंसान के जहन में होती है। तो डेफिनेटली खान साहब उसी जोन में हैं, उसी जोन में। और खान साहब जो इस यानी हालात पर पहुँचे हैं, तो ये भी वही जोन था कि मेरे नाल अवाम है, तो अवाम बाहर निकलेगी, तो अवाम मैं कर देगी, तमाम वो कर देगी। फिर अवाम ने जो किया थोड़े सामने। ठीक है जी, बंदा ना बंदे दी ज़ात। अब किसी के साथ बात करो, अभी मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ। मेरे एक दोस्त हैं जो मेरी फील्ड से रिलेटेड हैं और उनसे मेरी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की न्याज़बंदी है। तो ये लास्ट संडे की बात है, तो मैं अपने एक और दोस्त हैं प्रोफेसर साहब हैं, तो उनकी की तरफ मैं गया मिलने के लिए। तो वहाँ पर वो तशरीफ़ फरमा थे, आ गए वो भी। तो मैंने उन्हें ऑफ़र किया कि आप आएँ विजदान के लिए, आपको एक छोटा सा यानी इंटरव्यू आपका करते हैं,
اور آپ اپنی پارٹی کے متعلق اور اپنی جو فیلنگز ہیں موجودہ حالات میں وہ آپ بتائیں. تو انہوں نے پھر جو آگے سے مجھے کہا، اور وہ کافی دبنگ ہوا کرتے تھے. جناب جڑے اسلام آباد کوئی دھرنے ہوندے سن تو کوئی کال ہوندی سی تو وہ منع کرنے کے باوجود، ٹھیک ہے جی، وہ اتوں جناب ایک دو دفعہ تو جوش ہی جو اتوں موٹر سائیکل تے نکل گئے سن. پھر پتہ لگیا کہ بھی اگوں موٹر وے تے جانا پینا ہے، پھر کدھر موٹر سائیکل کھلار کے پھر وہ کسی گاڑی میں بیٹھ، مطلب کڈے کی جذباتی سن. تو انہوں نے جو مجھے جواب دیا وہ بڑا مزے سے سی، اور جو میں توقع کر رہا تھا. ایک سمجھدار جو انسان ہوتا ہے، پڑھا لکھا باشعور، وہ یہ کہ انہیں کہا انہوں تسی ہوں اے کہو کہ میں یارے گیا، سیم الفاظ، میں ڈرپوک ہاں. ٹھیک ہے جی سر، میں کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی نہیں کرنی. ٹھیک ہے کہ میں عطاب کا شکار ہوا، پھر معاملات دوسرے پاسے جان. میری 100 مجبوریاں، گھر دی مجبوریاں، بزنس انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں، کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، فلان کر رہے ہیں. تو میں نے پھر انہیں نا ایک بات بتائی، سنائی. میں نے کہا جناب 99 میں جب، اور آپ یقین کیجئے یہ جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں، میں آپ کو بالکل ٹھیک بات کر رہا ہوں. 99 میں جہاں بہت سارے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا، تو وہاں 30-35 لوگ اور ہمارے ساتھ یعنی ایم پی ایز اور ایم این اے بھی بیٹھے تھے، تو وہ اٹھا کے جناب اتنے سیدھا جیل چ لے گئے. اچھا جیل میں لے گئے تو وہاں ایک انہوں نے ایک اپنا طریقہ واردات ہوتا ہے بندے نو ڈران کا. تو وہ جناب کیونکہ ایم پی ایم این اے تھے، بہت بڑے بڑے نام ہیں، تو میں یہاں اتنامن نہیں لے رہا کیونکہ میری ان سے بڑی اچھی ایسوسیشن ہے. تو ہمیں وہ جناب وہ جو ایس پی صاحب ٹائپ کا جو دفتر ہوتا ہے وہاں، بلکہ ایک ہال ٹائپ تھا، وہ لے جانا نا روز انہوں نے. تو اتنے نا ایک بڑا جہا ٹی وی سی، تو ادو وی سی آر ہوندے سن، تمہیں یاد ہوگا، یا ایل ای ڈی کیبل نا، وہ ایک ہوتے تھے اس طرح کے، وہ جن پر وہ سی ڈیز چلتی تھی نا. تو وہ کچھ نہ لگا دیتے تھے اور ہمیں چائے شاید نہ پلانی بڑی زبردست قسم کی، اور اس میں وہ تشدد دکھا رہے ہوتے تھے غیر محسوس طریقے سے کہ ایسی کی کر دیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ یقین کر لیں اس عاجز میں جو وہاں پہ پولیس کے ذمہ دار تھے، اور کچھ لوگ اور بھی آئے تھے جڑے خاص قسم کے لوگ جنہوں نے قبضہ کیتے سی اس ویلے. تو اور تو کوئی نہیں بولا. میں وہاں یہ بول گیا، میں کہا جی مجھے نہیں، بڑے میرے بیٹھے ہیں، مجھے کیا بات ہے. میں کہ یار بات سنیں، زیادہ زیادہ کی ہو جائے گا، تسی میں یہ کوئی ہو رہے ہو یار، مار دو گے مار دو. کیا آپ میرے اندر سے جو نظریے کی محبت ہے، جو لیڈرشپ کی محبت ہے، اور اپنا یہ ایکٹ، اور یہ جو 12 اکتوبر کو ایکٹ کیا گیا ہے جن لوگوں نے، ان کے لیے جو نفرت ہے اس کو آپ ختم کر سکتے؟ اتنی سی بات ہے. کی ہو جائے گا، مار دو گے، کوئی گل نہیں. یہ جو آپ دکھا رہے ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ میرا یقین ہے کہ اگلے جہاں میں یہ جتنے ڈکٹیٹر بیٹھے ہوئے ہیں بندوقیں لے کے، خدا کے حضور، تو میں یعنی ایک پاکستانی ہونے کے ناطے حق رکھتا ہوں کہ ان کو گھسیٹ کے گریبان سے پکڑ کے تو اللہ کے حضور میں لے کے آؤں. تو میں نے کہا ایک اختیار میرے ایمان کے مطابق تو میرے کو ہے. تو ایس پی صاحب سانو ویڈیو تسی نہ تکاؤ، ایک اور گناہ کر رہے ہو، تسی جڑی لتاں باواں بننی ہیں نا تسی وہ پان دو، لیکن ہمارا پھر بھی وہی ہوگا. اور یہ میں آپ کو حلفاً یہ بات یعنی بتا رہا ہوں. تو میں نے یہ کہا، میں کہا جی جو پولیٹیکل ورکر ہوتے ہیں یا جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں نا سر جی، وہ یہ ہوتے ہیں. تو اس پہ پھر وہ جناب آگے سے ہنسنے لگ پڑے. تو اب یہ معاملات بھی ہیں کہ خان صاحب جس زوم میں مارے گئے ہیں جناب، بڑے وہ سوشل میڈیا کا جو جعلی یعنی سسٹم چل رہا تھا جی، اتنے کروڑ فالوور تھے، اے وے تے او وے. ابھی بھی سوشل میڈیا پہ جیسے یوتھڑوں نے یعنی کام اٹھا کے یعنی رکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، تو وہ اسی زوم میں. اچھا حالانکہ حقیقت میں خان صاحب کو پتہ ہے کہ میرے نال عوام نہیں ہے. ہاں عوام کا طبقہ جذباتی ضرور ہے جڑا صرف کی بورڈ یا موبائل تے بیٹھ کے جہاد کر سکتا ہے، لیکن باہر آ کے تو وہ نہیں. تو پھر جو لیڈرز ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی جناب دیکھیں انقلاب وہی لے کے آتے ہیں، یا کوئی ملک کے لیے بہتری وہی لے کے آتے ہیں جنہوں نے نال عوام ہوئے، افیکٹو عوام ہوئے، باشعور عوام ہوئے، عوام کھڑی ہونے والی ہو، اور تبھی معاملات جو ہیں نا وہ آگے چل سکتے ہیں. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے سینیریو میں ہے اندھیرا ہی اندھیرا، ہائے جاؤں کہاں. تو خان صاحب کے لیے بہت لمبی جو جیل ہے وہ کاٹنا ممکن ہی نہیں پا جی، اگوں سردیاں بھی شروع ہو جانی ہیں.
تو اب یہ ہے کہ ریاست پاکستان سننے میں آیا کہ اب انتخابات بھی جلدی ہو جائیں گے. میں نے تو 22 فیب سے پہلے ریکویسٹ کی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ ریاست کے پاس وقت ہے. اس کے بعد کافی زیادہ ریزسٹنس ہے، اور ریزسٹنس ایسی ہے کہ وہ کسی نے بھی قابو نہیں آئے گی. پاکستان کو دستور پر چلنا ہے اور چلانا پڑنا ہے. لہٰذا اب اس سارے سینیریو میں خان صاحب کہیں بھی نہیں. یہ بات میں نے 2017 میں میاں صاحب وزیر اعظم تھے، یہ یاد رکھیں، اس وقت آنے والا سینیریو لکھ دیا تھا اور ریاست پاکستان دے بڑے نو سمجھایا سی کہ خدا دا واسطہ ہے اے نہ کرو. تو اب بھی یہی التجا ہے بھی ٹھیک ہے کمپرومائز کرو تو انہوں نے جان دو. دیکھیں اب بار بار بات قطر کی ہو رہی ہے، قطر سعودی عرب. میں کی کہنا تھا تین ملکوں کی میں بات کرتا تھا، ٹھیک ہے جی. تو آپ یہ چیز دیکھ لیں کہ میں نے یعنی 1-1.5 ماہ پہلے جب یہ شروع کیا تو میں نے آپ لوگوں سے بات کی کہ پھر وہ کدھر ٹور جان گے. تو وہ جو معاملہ ہے اس پر وہ سوچ چکے ہیں، سوچ نہیں رہے. اب کچھ مجبوریاں ہیں، ریاست کی بھی معاملات بھی ہیں کہ کچھ وقت لگے گا، اور کچھ وقت لگنے کے بعد اسی پہ کوئی ایک اڑن پٹولا آئے گا اور پھر تسی ویکھو گے دور دور جڑا ہے نا تو پتہ ہی نہیں لگنا کہ کی ہو جانا ہے. تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ دیکھ رہا ہوں، اور خان صاحب تک میری یہ آواز شاید ویلاگ پہ نہ پہنچے. میں چھوٹا آدمی ہوں، تھوڑے ہی لوگ مجھے سن دیں، لیکن روحانی طور پر میری یہ بات خان صاحب تک پہنچ چکی ہے اور پہنچ جائے گی کہ خان صاحب بچت ادھی چاہیے کہ جناب چپ کر کے جڑا ہے نا وہ ٹھیک ہے جی، اور آرام نال 7-8 سال جاؤ سکون نال جناب اتنے جڑے تتر بٹیرے کھاؤ اور آرام نال سکون کرو، کتاباں پڑھو. ٹھیک ہے جی. سننے میں آیا کہ آج کل مقدمہ ابن خلدون پڑھ رہے ہیں، اللہ خیر ہی کرے. میں نے ویسے وہ پڑھا ہوا ہے، وہ ایڈیاں کتاباں نا، وہ یقین کرو میں نے پورے 2 سال لگے سن. یہ بڑی چھوٹی ایج میں پڑھنا شروع کی تھی کہ مقدمہ ابن خلدون بھی پڑھتے پے. اور چلیں اچھی بات ہے کہ اس کے بعد کبھی وہ بات کریں گے تو شاید کسی درست ریفرنس کے ساتھ بات کریں گے. تو اس طرح خان صاحب میں بھی کہ پھر یہی کہوں گا جناب آپ جو فیصلہ کر چکے ہیں یا جو سوچ چکے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس پر آپ عمل فرمائیں. اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو جو ہے وہ یعنی فائدہ ہوئے گا. اور یہ جو اذیت ہے اور یہ جو نہ ختم ہونے والا سفر ہے، یہ اٹک جیل اور کدی ادھر تو کدی ادھر تو کدی اس کیس، ٹھیک ہے جی. بہتر ہے جی، باقی جہان ہے تو جہان ہے، ٹھیک ہے جی. باقی معاملات بھی چلتے رہیں گے. یہ تھا جی آج کا ویلاگ. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجیے. اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ کمنٹ باکس میں اپنی جو بھی آپ کی اوپینین ہے وہ ضرور دیجیے. انشاءاللہ ملیں گے جی اگلے ویلاگ میں. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پاکستان بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم فضل کرے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.